والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، آج جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ کچھ لمبی آیت ہے، اسی لیے اس کی تلاوت میں زیادہ وقت نکلا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 170 پر 177 مولا کریم فرما رہے ہیں لیس البر، نیکی نہیں ہے یہ چیز، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو، قبل المشرقی والمغرب، مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف. ولیکن البر من آمن باللہ، مگر نیکی یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری، آخری دن پر، والملائکتی، فرشتوں پر، والکتاب والنبیین، کتاب پر اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور دے مال کو اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربى والیتامى، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، والمساکین وابن السبیل، مسکینوں کو، مسافر کو، والسائلین، اور بھکاریوں کو، وفی الرقاب، اور غلاموں کو، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نیکی یہ ہے کہ وہ کوئی نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کرتے ہیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء والضراء، مصیبت میں اور تکلیف میں، وحین الباس، اور جنگ کے وقت. اولئک الذین صدقوا، وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. یہ آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا. اب ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے. حضرات محترم، مسلمانوں نے قبلے کی طرف رخ کیا، کعبے کی طرف نمازوں میں، اور اس سے پہلے مسلمان مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. مکے سے ہجرت کر کے آنے کے بعد نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ مسجد اقصی یا بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناؤ۔ تقریباً 1.5 سال سے زیادہ مدت گزری۔ 1.5 سال کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب بیت المقدس نہیں، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو اس تبدیلی کی وجہ سے منافقوں نے طرح طرح کی باتوں کو اچھالنا شروع کیا۔ ارے بھائی ان کا دین ایک نہیں ہے، کبھی یہ بیت المقدس کو قبلہ بناتے ہیں، کبھی یہ کعبے کو قبلہ بناتے ہیں، کبھی مشرق کی طرف رخ کر لیتے ہیں، کبھی مغرب کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ یہ اعتراض کیا منافقوں نے اور یہودیوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارے رخ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے، رب کے حکم پر عمل کرنا یہ نیکی ہے۔ بیت المقدس کی طرف تم رخ کرتے رہے رب کے حکم سے، تو بیت المقدس کی طرف رخ کرنا بہت بڑا نیک کام تھا۔ اب تم اسی رب کے حکم سے کعبے کی طرف رخ کر رہے ہو، یہی نیک کام ہے تمہارا۔ اگر اب تم کعبہ چھوڑ کر دوسری طرف رخ کرو گے تو تم نیک نہیں رہو گے بلکہ گنہگار ہو جاؤ گے، کیونکہ رخ کرنا یہ مقصود نہیں ہے۔ رخ کرنا مقصود نہیں ہے، مولا کو راضی کرنا یہ مقصود ہے۔ پروردگار جدھر پھرنے کا حکم دیتا ہے ادھر پھر جاؤ۔ دیکھیے طواف میں چکر لگاتے، یہ چکر لگانا اس میں کیا نہیں کیا ہے بھائی؟ دیوانے کی طرح کعبہ جو 4 دیواری والا ہے، اسکوائر شیپ کا ہے، اسے جا کر حجر اسود سے شروع کر کے پھر ایک وہاں تک آنا، ایک چکر دوسرا چکر، یہ کیا ہے بھائی؟ بھائی وہ کیا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ رب نے حکم دے دیا، ہم نے کر لیا۔ دیکھیں جو فرما بردار ہوتا وہ اپنے مالک کا دیوانہ ہوتا ہے۔ فرما بردار اپنے مالک کا دیوانہ ہوتا ہے، جو اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے وہ مالک کا فرما بردار نہیں بلکہ مالک کا باغی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہمارا مالک ہے، اس نے حکم دے دیا کرو، اب اس میں چہمے گوئیاں کرنا یعنی لمبی چوڑی بحثیں کرنا، کیوں ایسا کیا مسلمانوں نے؟ کبھی مشرق کی طرف کبھی مغرب کی طرف رخ کر لیتے ہیں، ایسا کیوں ایسا کیوں؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ اے نادانو، اس چیز کو تم نے بڑی بھاری چیز سمجھ لیا۔ لیس البر، یہ کوئی نیکی ہی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر دو تمہارے چہروں کو، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغربی، اور مغرب کی طرف۔ مغرب ویسٹ اور مشرق جو ہے ایسٹ، ادھر ادھر کہیں بھی اللہ نے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اب سنو کہ نیکی کیا ہے، اصل نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر جو ایمان لے آیا وہی نیک انسان ہے۔ اب تم کو اللہ پر ایمان ہے، اللہ کہے بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو تمہیں ادھر رخ کرنا چاہیے، اللہ کہہ دے کہ کعبے کی طرف رخ کرو تو کعبے کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ 4 جہات ہیں، یہ کہ مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، یہ چاروں مل کے NEWS نیوز بن جاتے ہیں۔ یہ 4 رخ ہیں، اللہ جدھر پھرائے پھرتے جاؤ، رب جدھر پھرائے پھرتے جاؤ۔ اس نے تمہیں حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو رخ کرنا یہ بھاری بات نہیں، رب کے حکم پہ عمل کرنا یہ بھاری بات ہے۔ رب نے حکم دیا کعبے کی طرف رخ کرو، کعبے کی طرف رخ کر لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، رب کے حکم کی وجہ سے تم کر رہے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے آپ کا مالک ہے، وہ آپ کو حکم دیتا ہے
کہ میں کل صبح آؤں گا ناشتے پر، مجھے تو گنجی بنا کر دینا۔ مگر آپ سوچتے ہیں گنجی بنانا یہ کیا بھاری بات ہے، میں بریانی بنا دیتا ہوں، بنا کر رکھا تو مالک ناراض ہو گیا، ارے میں جو چیز پسند کیا وہ نہیں رکھا، جو چیز میں بولا ہی نہیں تیری مرضی سے تو رکھ دیا۔ بریانی بھاری چیز ہے مگر مالک کی مرضی کے خلاف ہے، اس لیے بیکار ہو گئی۔ یہ گنجی معمولی چیز ہے، مالک کے مرضی کے مطابق ہے، لہذا وہ بھاری چیز ہو گئی۔ تو اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی بات پہ عمل کرنا یہ بھاری چیز ہے۔ تم ڈائریکشنوں کی بات کر رہے ہو، رخوں کی بات کر رہے ہو، یہ رخ وہ رخ، یہ سائڈ دیکھنا وہ سائڈ دیکھنا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، مگر نیکی، کس کی نیکی؟ اصل میں نیکی ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ صحابہ کو رب پر ایمان تھا، رب کے رسول پر ایمان تھا۔ عین حالت نماز، ظہر کی نماز ہو رہی ہے، 2 رکعتیں ہو گئی، تیسری رکعت میں ہے، اللہ کا حکم آتا ہے نبی پر، کیا ہے نبی اب بیت المقدس سے تم گھوم کر کعبے کی طرف مڑ جاؤ۔ نبی نے عین حالت نماز میں مڑنا شروع کیا، مڑ گئے، بیت المقدس سے کعبے کی طرف مڑ گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ نے بھی وہی کر لیا، سوچا بھی نہیں ایسا حضور نے کیوں کیا، بس حکم ہوا اس پہ عمل کیا۔ والیوم الآخر، یعنی نیک انسان وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر ایمان لائے۔ یہ آخری دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے، اور ہمارے لیے تو آخری دن ہماری موت کا دن ہے۔ موت جس دن آ گئی وہ زندگی کا آخری دن، پیر کے دن موت آ گئی، بس اسے منگل ملنے والا نہیں۔ اگر اس کی لاش کو رکھو، سب پر منگل کا دن آیا مگر میت پر منگل کا دن نہیں آیا۔ ارے ان کی عمر ہی ختم ہو گئی، پیر کو اتنے وقت ان کی روح نکلی تو ان کی عمر ختم ہو گئی۔ تو آخری دن موت کا دن، موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جنت کا انکار کرنے والے ملیں گے کافر، دوزخ کا انکار کریں گے کافر، فرشتوں کا انکار کریں گے کافر، قرآن کا انکار کریں گے، کہیں گے خدا کی کتاب نہیں ہے، کافر یہ بھی کریں گے۔ مگر کوئی کافر ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا کہ موت نہیں آتی۔ کافر بھی موت کو مانتا ہے، یہ ایسی حقیقت ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت واقع ہوئی سمجھ لو کہ یقیناً اس کی قیامت قائم ہو گئی، قیامت قائم ہو گئی۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، ہم کہتے ہیں ہی از نو مور، اب نہیں رہا۔ بھائی پڑے ہیں، ارے ان کی لاش پڑی ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ تو جا چکے، لاش پڑی ہے وہ تو جا چکے۔ جیسا پرندہ اڑ جائے، پنجرا ہو تو ہم کہتے ہیں پنجرا تو ہے، پرندہ اڑ گیا۔ تو یہ جسم ہمارا پنجرا ہے، اس میں روح ایک پرندہ ہے۔ تو آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخری دن سے مراد قیامت کا دن ہے، محشر کا دن ہے۔ والملائکتی، نیک وہ ہے جو فرشتوں پر ایمان رکھے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا یہ بھی بہت لازمی چیز۔ اگر کوئی کہے میں فرشتوں کو نہیں مانتا تو وہ ہمارے پاس مومن نہیں ہے۔ اللہ کو مانتا ہوں، اللہ دنیا بنایا، ٹھیک ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے، جبرائیل، یہ سب بیکار بتا۔ انہوں بھی ایک انسانی تھے، اسرائیل بھی ایک انسانی تھے، یہ سب انسانوں کے نامہ چو، یا تم اپنے خیال سے رکھ لے فرشتے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہیں، تو ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی جن جن باتوں پر ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے ان میں اللہ نے والملائکہ کہہ کے فرمایا کہ فرشتوں پر ایمان رکھنے والے۔ فرشتہ کیا ہے؟ فرشتہ مرد ہے نہ عورت ہے؟ آپ کہیں گے تو پھر کیا ہے، مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں، تو دوسرا خیال آ جاتا ہجڑا، یہ آ جاتا ہے، یہ بھی نہیں، یعنی جنسی مردانیت، یعنی ایسا مرد جسے عورت کی خواہش ہو۔ فرشتے میں مرد فرشتہ عورت فرشتہ جو نہیں ہے، میل اینجل فیمیل اینجل، مرد فرشتہ عورت فرشتہ نہیں ہے، فرشتہ فرشتہ ہی ہے، اس میں دو ٹائپ کے فرشتے نہیں، جیسے انسان مرد انسان عورت انسان، جانوروں میں بھی ہے، مرد ہو تو بکرا، عورت بکری، گھوڑا گھوڑی، مرغا مرغی سب ہے۔ فرشتوں کے اندر مرد فرشتہ لیڈی فرشتہ ایسا نہیں ہے، فرشتہ فرشتہ، مگر فرشتے کے لیے جو صیغہ ہم استعمال کریں گے وہ مرد کا، ہم یہ کہیں گے فرشتہ آیا، فرشتہ گیا، فرشتہ کہا، فرشتہ اڑا، فرشتہ بیٹھا، ہم ایسا نہیں کہیں گے فرشتہ اڑی، فرشتہ بیٹھی، ایسا نہیں کہیں گے۔ تو مرد کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ لفظ بولا جائے گا، اسی وقت فرشتہ ہماری طرح ایسا مرد نہیں ہے جسے عورت کی ضرورت ہو، تو جنسیت سے پاک، یعنی سیکشوالٹی سے فرشتہ منزہ ہے۔ تو فرشتوں پر ہمارا ایمان کیا ایمان ہے؟ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کسی بھی صورت میں فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ والکتابی، اور کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن سے پہلے جو 3 کتابیں اتاری گئیں، توریت، زبور، انجیل، ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو صحیفے اترے 100 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر چند اتارے گئے اور دیگر نبیوں پہ اتارے گئے، ان صحیفوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اب میں یہ پوچھوں کہ صحیفہ اور کتاب دونوں میں کیا فرق ہے؟ صحیفہ اس کے اندر بھی تحریر ہوتی ہے، اللہ کے احکام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کتاب میں بھی اللہ کے احکام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ سائز بڑا ہو تو کتاب، سائز چھوٹا ہو تو صحیفہ۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بڑی کتاب کتاب، چھوٹی ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ کتاب چا۔ کتاب چا کا معنی چھوٹی کتاب، اسی لیے میں کہتا ہوں کتاب چا، کتاب کا بچہ، کتاب چا، چھوٹی کتاب۔ ایسے الفاظ اردو میں بہت سے، بڑا رہا تو باغ، چھوٹا رہا تو باغیچہ۔ یہ چا جو ہے چھوٹے پن کو بتانے کے لیے۔ دیکھیے تفسیر کی برکت سے آپ اردو گرامر بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو صحیفہ جو ہے چھوٹی کتاب، اب بکلیٹ کہتے ہیں، بکلیٹ، چھوٹی کتاب کو بکلیٹ، بڑی رہے تو بک۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحیفے اتارے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات ہے، اور موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کتاب اتاری توریت، اور توریت کے علاوہ اللہ نے چند صحیفے بھی اتارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو ہمارا ایمان کتابوں پر بھی ہے، صحیفوں پر بھی ہے۔ والنبیین،
اور تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ایک مسلمان کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتا، جبکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیتا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتا، اور کئی ایسے نبی ہیں جو ان کو پسند نہیں ہیں تو ان کا انکار کر دیتا۔ یہی حال عیسائیوں کا ہے۔ یہ عیسائی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کرتے ہیں عیسائی، مگر ہم مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، چند کے نام ہم کو معلوم ہے، بہت سے نبیوں کے ناموں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ جو بھی نبی تھا اس کی نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، تو تمام نبیوں پر ایمان لا۔ بلکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہاں تک سکھایا کہ تم یہودیوں کی طرح نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام قابل تعظیم ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، محرم کا 10واں دن ہم روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے اسی دن فرعون سے بچایا، ایسا بچایا کہ فرعون کا ڈر ہمیشہ کے لیے دلوں سے نکل گیا، کیونکہ ان کی نگاہوں کے سامنے فرعون ڈوب رہا ہے، سمندر میں ڈوب رہا ہے، نکل نہیں پا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کر رہا ہے کہ اے موسیٰ میں رب العالمین پر ایمان لایا، رب العالمین پر ایمان لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الآن، اب ایمان لایا، وقد عصیت من قبل، پہلے تو نافرمان رہا، اب عذاب دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ اللہ نے اس کے اس جھوٹے اقرار کو قبول نہیں کیا، دل سے ایمان لاتا تو رب قبول کر لیتا، مگر وہ وقتیہ طور پر ایمان لایا تھا۔ جادوگر بھی ایمان لائے۔ جادوگروں نے کیا کہا؟ آمنا بربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، مگر فرعون کو موسیٰ کا نام لینا پسند نہیں تھا، اسی لیے رب العالمین بولا۔ یعنی اس کا تکبر دیکھیے کہ ڈوب کے مر رہا ہے۔ ارے رب العالمین تو وہ ضرور ہے، مگر اس رب العالمین کا پتہ تجھے دینے والے تو حضرت موسیٰ ہیں۔ استاذ کو بھول گیا تو پیغمبر کو بھول گیا، رب نے قبول نہیں کیا۔ جادوگروں نے کہا ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ وہ چاہتے تو کہتے کہ آسمانوں کے رب پر ایمان لائے، زمین کے رب پر ایمان لائے، نہیں، ان کو نسبت پیاری تھی، موسیٰ علیہ السلام کی نسبت پیاری تھی۔ ارے موسیٰ کا دامن ہمارے ہاتھ آیا تو ہم رب تک پہنچ گئے، اگر حضرت موسیٰ نہیں ملتے تو ہم رب کو کہاں سے جانتے؟ یہ جادوگروں کا تواضع۔ بہت سے ایسے تکبر والے عالم بھی ہیں، اپنے استاذ کو دیکھ کر میرے استاذ بولنا ان کو پسند نہیں، میں ان کو جانتا ہوں بس، ایسے تکبر۔ اکبر الہ آبادی کا ایک واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اکبر الہ آبادی بہت بڑے شاعر تھے، وہ پرانے زمانے کے لوگ لنگی جبہ، وہ ٹوپی کپڑے کی پہن کر، وہی ان کا لباس تھا۔ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج دیے برطانیہ، لندن گیا بیٹا وہ۔ آج لندن جا کر کوئی آتا ہے تو کوئی بھاری بات نہیں، سب جاتے آتے ہیں، اس زمانے میں بہت بھاری بات، لندن جا کر آیا۔ اب لندن جا کر آ گیا، بیرسٹر بن گیا، اور اپنے چند دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آیا۔ اب آ کر بیٹھ گئے گھر میں اس کے دوست، یہ جو ابا جان ہیں اس کے بیرسٹر کے، یہ جو ہے گھر میں کام کر رہے ہیں، کبھی پانی بھر رہے ہیں گلاس میں، کبھی برتن ادھر سے ادھر اٹھا کر رکھتے ہیں۔ تو اس کے جو دوست ہیں نا، فرینڈس اس کے، یہ بوڑھا آدمی کون ہے پوچھنے لگے۔
یہ میرے والد ہیں، میرے ابا ہیں، یہ بولنے میں شرم آتی بیٹے کو. کیا وہ پرانے کپڑے پہن کر ہیں، ٹوپی پہن لے کر ہیں. شرم کی وجہ سے بولا یہ بوڑھا ہے، ادھر گھستا ادھر گھستا، یہ چیز اٹھاتا. ہو از دس اولڈ مین، کون ہے یہ بوڑھا آدمی؟ کہا یہ آ کر مرے ہی از مائی فار ریلیٹیو، بنا دور کے رشتہ دار ہے. کیا کہا؟ دور کے رشتہ. اکبر الہ آبادی بڑے قابل آدمی تھے، اردو کے تو شاعر تھے، انگریزی سے بھی واقف تھے. سیدھے آئے، کہا میں اس کا فار ریلیٹیو، دور کر اس کی اماں کا قریبی رشتہ دار میں، اس کی اماں کا ہے، کیونکہ اس کی اماں کا شوہر بن، اس کا تو دور کا رشتہ دار ہوا میں، لیکن اس کی ماں کا قریبی رشتہ دار. تو اسی وقت اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا، وہ شعر میں سنا رہا ہوں. تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر. سمجھا رہا ہوں اس کا مطلب کہ ہماری محفل میں ایسے بچے بیٹھے ہیں جو بس گھر میں اردو بات کرتے ہیں مگر اسکول میں ان کو اردو نصیب نہیں. کیا کریں، سمجھانا پڑتا ہے. اکبر الہ آباد کے رہنے والے، اس لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے. تہذیب نو کا معنی نئی تہذیب، انگریزوں کی تہذیب، لندن سے جو سیکھ کر آئے وہ تہذیب. یہ جو کلچر ہے، نیو کلچر، جسے اپنانے کے بعد باپ بیٹے کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اپنے باپ کو اپنا باپ کہے. یہ بولنے میں شرم آتی ہے کیونکہ ان کا ڈریس ویسا نہیں ہے، ان کا لباس ویسا نہیں ہے. اکبر الہ آبادی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یہ نئی تہذیب کو ایک تھپڑ مار جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے. یعنی پرانی تہذیب، اسلامی تہذیب یہ حلال زادی ہے، یہ نئی تہذیب جو ہے یہ حرام زادی ہے. اس کا حلیہ بگڑ جانا، اس کی شیپ، اس کی شکل سب اجڑ جانا. ارے جیسا پہلے تھا ویسا ہو جا. میں تجھے اس لیے بھیجا کہ تو تعلیم یافتہ بن کر آئے گا، مگر کیا بن کر آیا تو؟ میرے جگر کا ٹکڑا، میرا بیٹا، مجھے باپ کہنے میں تجھے شرم آ رہی ہے. یہی تہذیب سیکھ کر آیا تو؟ کہ یہی تہذیب ہے؟ اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مضمون کہیں سے نکلا تھا، بالآخر کہیں اور پہنچ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا فرعون کو پسند نہیں تھا. کیوں؟ تکبر. یہ میرے سامنے کا بچہ ہے، میرے سامنے کا بچہ، کیسا میں اس کا نام لوں، کیسے میں اس کو پیغمبر کہوں؟ رب العالمین کا نام لے لیتا ہوں میں. اللہ نے کہا ہے تکبر کے پتلے، ارے تیرا بڑا بھائی تھا ابلیس، تکبر کا پتلا، اسے میں میرے پاس نہیں رکھا. اسے نکالنے کے لیے کہا کہ آدم کے آگے جھک. نہیں جھکوں گا، ہٹ، بھگایا. تو بھی وہی ہے، تکبر کا پتلا. دیکھیے کوئی ہم سے چھوٹا رہے تو کیا ہوا، اگر اس کے اندر صلاحیت تقویٰ آ جائے تو اس کے مقام کو مان لینا چاہیے. یہ ہمارے سامنے کا بچہ ہے، حافظ قرآن بن کر آ گیا تو اس کی عزت کرو، کیونکہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. کوئی ہم سے چھوٹا ہے، عالم بن گیا، ارے میرے سامنے کا بچہ بھی نہیں بولتے، اتنا گھمنڈ، میرے سامنے کا پٹا ہی ہے. ارے وہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں 114 سورے ہیں، اس کی بھی تمہیں قدر نہیں ہے. ایسا تکبر. تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے دربار میں ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں توتلاہٹ تھی، ذرا تکلیف سے بات کرتے تھے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا تو فرعون بڑے تکبر سے کہا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین.
دیکھو میں بہتر ہوں، یہ تو مہین یعنی بے عزت ہے، کیا ہے اس کے پاس؟ میرے پاس دربار ہے، تخت ہے، تاج ہے، میرے ہزاروں خدمت کرنے والے نوکر چاکر ہیں، یہ تو بے عزت ہے۔ الذی ولا یکاد یبین، بات بھی برابر نہیں کرتا، تتلاہٹ ہے اس کے اندر، ایسی حقارت سے کیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی تو موسیٰ علیہ السلام اس طرح بات کرنے لگے کہ راویوں کا بیان ہے کہ تقریباً 90 الفاظ ایک ہی سانس میں بول دیتے تھے۔ اللہ چاہا تو کیا نہیں ہوتا، انداز جو ہے بینا ہو جاتا ہے، گونگا بولنے والا، بہرا سننے والا ہو جاتا ہے، کمزور طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو نبیوں پر بھی ایمان لاؤ۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہودیوں کی یہ بات پہنچی کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہوئے یوم عاشوراء کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو اس دن مکمل طور پر اس طرح بچایا کہ فرعون مر ہی گیا، اس لیے ہم عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قربان ہو جائیں۔ حضور نے نہیں کہا ارے وہ تو موسیٰ ان کی قوم، ان کو چھوڑو، ہم الگ لوگ، ایسا نہیں کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَنَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْهُمْ، ارے ان سے زیادہ ہم موسیٰ سے قریب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہودی کیا محبت کریں گے، ہم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی ہم برداشت نہیں کر سکتے، موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی ہم سن نہیں سکتے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا نام ادب و احترام سے لیں گے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، کیونکہ وہ خدا کے پیغمبر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبروں میں بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ تو سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو جو ایمان لائے وہی نیک ہے، دل میں ایمان نہیں، رخ قبلے کی طرف کر لیا تو کیا فائدہ؟ خدا کو مانتا نہیں، یہ عمرہ کیا 50 عمرے کر لیا تو کیا فائدہ؟ رب کو مان کر کعبے کا طواف کرتا ہے، طواف ہے، رب کو نہیں مانتا مگر کعبے کا طواف کر لیتا ہے، یا آخرت کو نہیں مانتا، مر کے بعد کہاں بھائی زندہ ہوتے، اتج گیا سوچ، ایسا بولنے والا کعبے کا طواف کیا تو کیا اس کے طواف سے فائدہ ہے؟ پروردگار یہ سمجھا رہا ہے کہ تم رخ کرنے کے معاملے میں اتنی بحث کر رہے ہو، بیت المقدس کی طرف کیوں رخ کیا، کعبے کی طرف کیوں رخ کیا؟ ارے اصل بات تو ایمان کی ہے، ایمان لانے کے بعد اللہ جو حکم دے اس پہ عمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے اس پہ عمل کرو، تو یہ ایمان کی بات ہے۔ اب ایمان کے بعد عبادت کی بات آتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ہمارے ان کی بات آتی ہے، معاملے کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، دے رہا ہے مال کو، جو ایمان والا ہے وہ دیتا ہے مال، جو بے ایمان ہے وہ بچاتا ہے مال، بے ایمان بچاتا ہے مال، آخر ہو جاتا ہے پامال۔ پامال کیا مطلب؟ پامال کا برباد ہو گیا، پا کا معنی پاؤں، مال کے پاؤں میں گھسا جا کر، مال کو تیرے پاؤں کے نیچے رکھنا، تو مال کے پاؤں میں گھس گیا، تو جدھر رکھنا ادھر رکھنا ہے، تو چیز ضروری مال، مگر اس قدر ضروری نہیں کہ اپنی جان سے تو پیاری نہیں دولت۔ کوئی بھی عقل مند اس سے کہا جائے بھائی یہ 10 لاکھ روپے، 10 لاکھ تجھے ملیں گے مگر تم مر جائے گا، 10 لاکھ تو نہیں لیا تو زندہ رہے گا، تو عقل مند آدمی کیا کرے گا؟
ارے 10 لاکھ کیا 10 کروڑ کیا، میری جان مجھے پیاری بھائی بولے۔ تو مومن دیتا ہے مال، اپنی دولت کو خرچ کرتا ہے غیروں پر، علی حبہ، اس کی محبت میں۔ کس کی محبت؟ اللہ کی محبت۔ تو اسی پر آج ہم اپنی بات کو ختم کیے دیتے ہیں۔ آیت بہت طویل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 50% یعنی آیت کا 50% بھی بیان نہیں ہوا ہے، تو انشاءاللہ جو بقیہ حصہ ہے وہ آئندہ محفل میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، شیطان کے راستے سے ہم کو ہمیشہ دور کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔